شوکت عزیز کو لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ شوکت عزیز ایک بہترین انسان جیسے لوگوں کی پاکستان کو ضرورت ہے. آپ ضرور مخالفت کریں، میں کرتا ہوں، لیکن حقائق کو ضرور بیان کریں. ظلم کو ظلم ضرور کریں. غدار، ملک دشمن، کافر، یہ تو ایک عام سی بات ہے. مخالفت کافر آپ کسی کو بھی بہت آرام سے کہہ سکتے ہیں. کراچی میں امن ہوگا، یہاں پر 1 مہینے کے لیے کرفیو لگے اور کرفیو میں صرف 2 گھنٹے کی صبح اور 2 گھنٹے میں شام نرمی دی جائے، اور اس دوران فوج گھر گھر میں جا کر اسلحہ تلاش. بے نظیر صاحبہ نے ایک ایسے ایمبیشس شخص کو صدر بنا دیا تھا جو اپنی قربانیوں کا صلہ مانگتا تھا. چودھری نثار ایک اچھے آدمی ہے، کلین انسان ہے، اور جس طرح میں چونکہ میرے کولیگ رہ چکے ہیں، میرے ساتھ اسمبلی میں ممبر تھے، میں جب ایم این اے تھا یہ بھی ایم این اے تھے، تو انہوں نے اپنی پارٹی سے وفاداری کی ہے جناب، اور ڈٹے رہے ہیں. اس وقت بھی مشرف صاحب سے میری بہت باتیں ہوئی ہیں. مشرف صاحب مجھے بہت پسند کرتے تھے، میں بھی انہیں بہت اچھا سمجھتا تھا. جو میں نے ان کو پایا، پہلے بھی میں نے کہا، ایک کھرے آدمی ہیں، کرپٹ نہیں ہیں، اور اپنے ذات میں بادشاہ گر ہیں. شوکت عزیز کا راتوں رات یہاں سے چلے جانا، پھر واپس نہ آنا، اور وزارت سے پہلے بھی یہاں تھے نہیں لیکن لائے گئے تھے، تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی آپ نے ان سے ملاقات؟ شوکت عزیز کو لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں. میں آن ریکارڈ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ شوکت عزیز ایک بہترین انسان ہے. وہ راتوں رات نہیں گیا، وہ سب کو بتا کر، اپنا وقت دے کر کہ میں اب جا رہا ہوں. پہلے وہ کراچی آئے ہیں یا کچھ دن رہے ہیں، اس کے بعد وہ گئے. ان کو جانا ہی تھا اور یہ طے تھا کہ انہوں نے جانا ہے. وہ پہلے بھی یہاں نہیں رہتے تھے، وہ پاکستان سے باہر رہتے تھے. وہ ایک بینکر تھے اور انہوں نے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی اکانومی کو جس حد تک بہتر بنایا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اور کوئی آدمی، کوئی شخص اس طرح سے چیلنجز کا سامنا کر سکتا ہے جو شوکت عزیز نے کیا تھا. اور شوکت عزیز صاحب سے اختلاف کی وجہ سے ہی حفیظ شیخ صاحب چلے گئے تھے، اور آج حفیظ شیخ صاحب آئے اس لیے ہیں کہ شوکت عزیز سے ان کا جھگڑا ہے اور وہ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. تو میں پرسنلی جانتا ہوں شوکت عزیز کو، میرا وقت گزرا ہے، میں ایک بہترین انسان پاتا ہوں جیسے لوگوں کی پاکستان کو ضرورت ہے. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا اصل میں کہ وہ آئے اور چلے گئے، ایسا نہیں تھا. اس کا اپنا جو کام، اس کا ٹاسک تھا اکانومی بہتر کرنا. ہی از ناٹ اے پولیٹیکل پرسن ایٹ آل. وہ خود کہتے ہیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اکانومی بہتر کی، اور اکانومی ہی بہتر کرنے کی ضرورت تھی اس کو، اور آج بھی اسی کی ضرورت ہے. آج بھی آپ کا ڈالر جو ہے وہ 90-95 روپے پہ جا چکا ہے، اور شوکت عزیز صاحب نے 71 پر اس کو جا کر، بلکہ اور نیچے آ رہا تھا، یعنی 69 تک پہ آ جاتا وہ. تو اب ہم اس آدمی کو بھی برا کہتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو کوئی اچھا ہی ہمیں نہیں لگتا. کیا شوکت عزیز کے دور میں جو پراپرٹی کا بہت ٹھپ ہو گیا تھا، اب وہ نیچے آ گیا ہے، لوگوں نے دیکھے جو ریڈی والا تھا وہ کاروں پہ چلا گیا، پھر لوگوں نے اپنے گھر سے کے پلاٹ خریدے، اور پھر پراپرٹی. اچھی بات تھی نا، اس میں بری کیا بات تھی؟ تو اصل وجہ کیا تھی کہ دیکھیں آپ کی اکانومی بہتر، اصل دیکھیں ہر چیز کی تعلق اکانومی سے ہے، جی ڈی پی سے ہے. جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے. آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی تھی، جی ڈی پی بہتر ہو رہی تھی، تو ہر چیز قوت خرید رکھنے والے کی خرید میں آ رہی تھی، اور جن کے پاس تھی ان کی ویلیو بڑھ رہی تھی. یہی تو ہوتی ہے کسی ملک کی بھی ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی. دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترقی ہو رہی تھی. لیکن اب جب لوگوں کو یہ بات نظر نہیں آ رہی تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک بہترین اکانومسٹ تھا، آج بھی اسے پوری دنیا میں لیکچرز کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کی خدمات لی جاتی ہیں. شوکت عزیز آج بھی آ جائیں تو پاکستان کی اکانومی بہتر کر دیں گے. ان کو طریقہ آتا تھا. یار ایک آدمی صبح 8 بجے اٹھتا ہے، 8 بجے وہ ٹائی لگا کر آفس میں ہوتا ہے، اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے اس کے سامنے. رات 11-11:30 تک وہ کام کرتا ہے. جو میں نے دیکھا ہے، ملے گا آپ کو ایسا وزیر اعظم 8 بجے ٹائی لگا کر آفس میں سب بیٹھے ہوئے اسے رپورٹ کر رہے ہیں. انگریزی میں بات ہو رہی ہے، اردو میں کوئی بات نہیں کرتا، تاکہ سب کی پتہ چلے کہ کون کتنے پانی میں، کیا کام ہو رہے ہیں. مجال ہے جو 15 دن کے اندر کیبنٹ کا اجلاس نہ ہو. ہر بدھ کو کیبنٹ کا اجلاس ہوتا تھا، ہر 15 دن میں، ہر بدھ کو. اب تو یہاں پتہ ہی نہیں چلتا کیبنٹ کا اجلاس کب ہوا ہے، کیا ہوا. ایک بڑا ویل آرگنائزڈ انسان تھا، اور دورے بھی کر رہا ہے، ملک میں بھی موجود ہے، جا بھی رہا ہے، اور سیاست میں بھی اس کو نہیں آتا کچھ، پھر بھی کچھ نہ کچھ بیچارہ بیان دے دیتا تھا سیاست کے. تو یہ تو اچھا انسان تھا اور کرپٹ نہیں تھا. مجھے بتا دیں شوکت عزیز کی ایک کرپشن مجھے ثابت کر دیں کہ شوکت عزیز نے کوئی کی ہے، کوئی نکال کر دکھا دیں. کرپٹ تھا نہیں. یہ ساری چیزیں ہیں.
3 مہینے کا عرصہ جو شجاعت کو ملا تھا اس کا انہوں نے کیا کیا تھا؟ وزیران ان کو بہت بدقسمتی سے وہ پی آئی اے کے اسٹیشن ڈائریکٹر کو ساتھ لے گئے اور اس کو وہیں پکڑا سعودی حکام نے، اور پھر ان کے لیے دروازے نہیں کھلے، پھر بند کر دیا۔ اس میں چودھری شجاعت صاحب کا قصور نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ایم کیو صاحب جو 92 کا آپریشن تھا، کیا واقعہ تھا وہ اصلی تھا یا جی کیا ایم کیو ایم کے ساتھ ظلم ہوا تھا؟ بالکل ہوا تھا۔ 92 میں ظلم ہوا ایم کیو ایم کے ساتھ، شدید ظلم ہوا، نوجوان مارے گئے۔ 93 میں ظلم ہوا ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ 92 93 95 تک ظلم ہوا، لاشوں پہ ٹھوکریں مار مار کے ظلم ہوا۔ دیکھیں تاریخ، آپ ضرور مخالفت کریں، میں کرتا ہوں، لیکن حقائق کو ضرور بیان کریں۔ ظلم کو ظلم ضرور کہیں۔ سروں میں گولیاں ماری ہیں، آنکھوں میں گولیاں ماری ہیں، کھالیں کھینچی ہیں، ڈرلنگ کی گئی ہے جسم میں نوجوانوں کے، یہ ہوا ہے، یہ سب کیا گیا ہے، یہ امر واقع ہے۔ ایم کیو ایم کو کون سے لوگ ہیں جو ملک دشمن معاشرت کرتے ہیں؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ غدار، ملک دشمن، کافر، یہ تو ایک عام سی بات ہے مخالفت میں۔ اب ایم کیو ایم اس پیمانے پر اترے یا نہ اترے، کوئی بھی اترے یا نہ اترے، لیکن غدار، ملک دشمن، کافر آپ کسی کو بھی بہت آرام سے کہہ سکتے ہیں۔ وہ کون کون ہے یہ کچھ نہیں پتہ چلے گا، بس کہہ دیں گے، اس کا کوئی ثبوت ہو یا نہ ہو، بس یہ کہنا بہت آسان ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں جو ایم کیو ایم کا طریقہ سیاست ہے یا جو بھی ان کے معاملات ہیں، یہ کب تک برقرار رہے گا؟ اب اسٹیبل نہیں رہیں گے، اب آہستہ آہستہ یہ اپنی اسٹیبلٹی کھوتے جائیں گے، کیونکہ جس نظریے اور جس کاز پر انہوں نے اپنا سارا، کیونکہ ان کا کام نہیں تھا یہ مذہبی معاملات میں پڑھنا کہ قادیانی کیا ہیں اور رشدی کیا ہے اور یعنی لال مسجد کی، ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی لائن چھوڑ دی نا، لائن چھوڑ کر آپ بیرونی آقاؤں کو اور بیرونی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے پھر آپ ظاہر ہے کہ آپ اپنی گرپ آپ نے ہٹا لی ہے، کمزور پڑ گئے ہیں۔ کراچی میں امن کس طرح ہوگا؟ اے این پی، بلوچ، ایم کیو ایم، سنی تحریک، باقی جماعتیں، کیا اصل کراچی میں امن ہوگا؟ یہاں پر 1 مہینے کے لیے کرفیو لگے، اور کرفیو میں صرف 2 گھنٹے کی صبح اور 2 گھنٹے میں شام نرمی دی جائے، اور اس دوران فوج گھر گھر میں جا کر اسلحہ تلاش کرے، امن ہو جائے گا۔ پورا 1 مہینہ مگر لگے گا، کرفیو لگانا پڑے گا، کوئی خون نہ بہائے، کوئی آپریشن نہ کریں، کرفیو لگائیں، 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام، ٹھیک ہے جی۔ صبح سے مراد یہ کہ چلے جائیں لوگ آفس اپنے، اور آفسوں میں جائیں، کرفیو لگ جائے، پھر کوئی باہر نہ نکلے، آفس میں ہی کھانا کھائیں سب، اور جب شام کو کرفیو کھلے تو آفس سے باہر آئیں اور واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں اس دوران، جو تاکہ پہیہ بھی چلتا رہے معیشت کا، اور اسلحہ تلاش کیا جائے۔ اسلحہ ہے یہاں بنیادی فساد کی جڑ۔ اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ اسلحہ دروں سے آتا ہے، علاقے غیر سے آتا ہے، اب تو روسی ساخت کا اسلحہ بھی مل رہا ہے۔ یہاں پکڑی گئی ہیں کچھ گنیں جو روسی ساخت کی تھیں، ازبک، یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ازبک لینگویج میں اس میں لکھی ہوئی تھی، تاجک اور ازبک زبانوں میں، تو ممکن ہے کہ یہ دروں سے بھی آ رہا ہو، کیونکہ فاٹا میں بھی یہی اسلحہ پہنچتا ہے، تو یہ سب کچھ ہے۔ بینظیر بھٹو اور فروغ لغاری کے اختلافات کا آغاز کب ہوا؟ بھائی دیکھیں، بے نظیر صاحبہ نے ایک ایسے ایمبیشس شخص کو صدر بنا دیا تھا جو اپنی قربانیوں کا صلہ مانگتا تھا، اور وہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بے نظیر صاحبہ کی بد انتظامیوں پر سے صرف نگاہ کر لے، اور پھر اسے اگر مقتدر قوتوں کی بھی حمایت حاصل ہو جائے، اور پھر اسے اگر اپوزیشن پارٹی کی حمایت بھی حاصل ہو جائے، اور ایمبیشس بھی ہے اور چاہتا بھی ہے کہ آگے وہ صدر بھی رہے، تو لہٰذا اس کو معلوم تھا کہ بے نظیر پر کیا الزام لگایا جا سکتے، کرپشن کا لگایا جا سکتا ہے، ماورائے عدالت قتل کا لگایا جا سکتا ہے، تو اس نے بہت اسٹڈی کر کے جو ان کے پیچھے کچھ قوتیں تھیں، انہوں نے ان کو یہ یعنی کیا کہنا چاہیے، الزامات کا ایک پلندہ تھما دیا تھا، اور انہوں نے وہ سارے الزامات لگائے ہوئے۔ ایمبیشس تھے وہ، اصل میں آگے بھی رہنا چاہتے تھے۔ چودھری نثار کی سیاست اور اپوزیشن لیڈر بننا، اس والے صاحب کیا کہتے ہیں؟ چودھری نثار ایک اچھے آدمی ہیں، کلین انسان ہے، اور جس طرح میں، چونکہ میرے کالیگ رہ چکے ہیں، میرے ساتھ اسمبلی میں ممبر تھے، میں جب ایم این اے تھا یہ بھی ایم این اے تھے،
تو انہوں نے اپنی پارٹی سے وفاداری کی ہے جناب، اور ڈٹے رہے اس وقت بھی. تو بہترین چوائس تھی، انہیں کو بننا چاہیے تھا. مسلم لیگ میں بہترین آدمی تھے جو بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. کیونکہ جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں مجھے بننا، جاوید صاحب بیمار رہتے تھے، ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی. ابھی بھی دیکھیں انہوں نے فالج ہو گیا تھا، پھر وہ اسپتال میں رہے تھے. تو ان کی وہ تو اثاثہ تھے مسلم لیگ کا، وہ سمجھ نہیں پائے اس بات کو، مجھے لگتا ہے. کیونکہ ان کو رسپیکٹ تو بہت ملتی تھی ایوان میں نے دیکھا ہے ان کو عزت بہت کی جاتی تھی. لیکن اب ظاہر ہے کہ چودھری نثار کو انہوں نے بنایا، صحیح چوائس تھی مسلم لیگ کے لیے، اور اس سے بہتر کیا ہوگی چوائس. نواز شریف نے کن لوگوں کے کہنے پہ 2-3 لوگوں کو چھوڑ کے اور آرمی چیف مشرف کو بنا دیا؟ کہتے ہیں چودھری نثار کا مشورہ بھی تھا، کہا جاتا ہے. ابھی مشرف سے اس حوالے سے بات ہوئی آپ؟ مشرف صاحب سے میری بہت باتیں ہوئی ہیں. مشرف صاحب مجھے بہت پسند کرتے تھے، میں بھی انہیں بہت اچھا سمجھتا تھا، اور ہم دونوں اب تھے میں آ گئے. تو ان کی شاید غلطی ہو کہ مجھے اچھا سمجھنا، میری تو بڑی غلطی. لیکن بہت باتیں میری ان سے ہوتی تھیں، اور وہ جو میں نے ان کو پایا، پہلے بھی میں نے کہا، کھرے آدمی ہیں، کرپٹ نہیں ہیں، اور اپنے ذات میں بادشاہ گر ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور بادشاہ گر بھی ہیں. تو بڑا مشکل تھا ان کو لے کے چلنا. پتہ نہیں کس نے مشورہ دے کر وہ آگے آ گئے تھے. وہ تو کسی کی سننے والے آدمی نہیں تھے. کیسے ان کو لے آیا گیا، میں تو خود حیران ہوتا ہوں، یہ آگے کیسے آ گئے. فوج کو کیا واقع تھا پارلیمنٹ کے مطابق چلنا چاہیے؟ جی فوج کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے، پارلیمنٹ کے ماتحت نہیں، آئین کے مطابق چلنا چاہیے.